شادی ایک دائمی رشتہ ہے۔ شادی کا مقدس بندھن عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے باندھا جاتا ہے، لیکن یہ رشتے جو پیار اور محبت سے جوڑے جاتے ہیں، ان کے درمیان نفرتیں حائل ہو کر گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں۔ شادی کا دائمی و ابدی رشتہ بحث و تکرار سے شروع ہو کر ہٹ دھرمی، جھگڑوں، علیحدگی اور بالآخر طلاق یا خلع کے نتیجے میں پاش ہو جاتا ہے۔ غصہ، وقتی استحصال، اناہ پرستی، شک و شبہ، کوئی معمولی چنگاری بھی آگ کا لوا دہکا سکتی ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں، ناچاکی، ذہنی دوریاں اور روزمرہ کے مسائل شادی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ صبر و برداشت کی کمی، جلد بازی اور غصہ طلاق کے انتہائی اقدام کی وجہ بنتے ہیں، جس کے بعد صرف پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوتے ہیں۔ طلاق سے قبل اگر میاں بیوی کی زندگی پریشان کن ہوتی ہے تو طلاق کے بعد جہنم بن جاتی ہے، اور جہنم کی آگ میں میاں بیوی کے ساتھ بچے بھی جلتے ہیں۔ طلاق وہ اقدام ہے جو بحالت مجبوری جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن عموماً معمولی اختلافات ہی طلاق کا سبب ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے طلاق کیوں دی۔ طلاق ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ طلاق کے اضافے کے حوالے سے مغربی معاشرے کی مثالیں دیتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے کہ مسلم معاشرہ اس بدعت سے پاک ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی طلاق و خلع کا رجحان عام ہو گیا ہے اور مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شادی کرنا اور شادی توڑنا ایک کھیل بن گیا ہے۔ طلاق کو پہلے ایک لعنت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں یہ بات مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے علم میں آئی ہے کہ آج کل خواتین بڑی تعداد میں اپنے خاندانی معاملات اور تنازعات حل کرنے کے لیے جادو ٹونے کرنے والوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ خاموشی سے اپنے شوہر اور دیگر اہل خانہ سے چھپ کر عاملوں اور جادوگروں کو خطیر رقم دیتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے جعلی عاملوں اور جادوگروں سے بلیک میل بھی ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کا مقصد طلاق، فتنہ و فساد یا دوسرے فریق کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ مختلف عاملوں، جادوگروں کے فریب میں ان کے اشتہار سے متاثر ہو کر ان سے رابطہ قائم کرتی ہیں اور پھر اپنی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر لیتی ہیں۔ یہ عامل حضرات اپنے تعویذ کا اثر چند گھنٹوں میں دکھانے کے دعوے کے ساتھ فریب دیتے ہیں۔ ہمیں ایسی توہمات پرستی، شکوک و شبہات سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس راستے پر چلنے سے انسان گمراہ اور بعض اوقات اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جادو کا تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 101 اور 102 میں بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ لوگ جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول کہ سچا رستہ بتاتا ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان۔ سلطنت عثمان میں اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو اترا بائبل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ اور یہ دو فرشتے نہ سکھاتے تھے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمانے کو ہیں، تم کافر مت بنو۔ پھر سیکھتے تھے ان سے باتیں، جدائی ڈال دے ان کی وجہ سے میاں بیوی میں، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس سے کسی کو بغیر اللہ کے حکم کے، اور سیکھتے وہ چیز
جو انسان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102۔